ڈاکٹر مرسی۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر محمد مرسی 1951 تا 2019 کی دوران قید انتقال کی خبر ملی۔ ان کا انتقال اور اس سے قبل ان کی حکومت کا خاتمہ جن حالات میں ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں دوران قید وہ ضروری ادویات نہیں فراہم کی جاتی تھیں جو ان کی زندگی کے لیے ضروری تھیں، چنانچہ یہی چیز ان کے انتقال کا سبب بن گئی۔ یہ بات اگر درست ہے تو بلا شبہ یہ قتل عمد کی ایک واردات ہے جس کی ہر صورت مذمت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر مرسی کی معزولی کے واقعات بھی ایسے ہی افسوسناک ہیں۔ وہ جون 2012 میں مصر کے 5ویں صدر منتخب ہوئے اور جولائی 2013 میں جنرل سیسی کی ایک بغاوت کے نتیجے میں انہیں معزول کر کے قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اخوان کی طرف سے جو مظاہرے اس بغاوت کے خلاف کیے گئے انہیں انتہائی بے رحمی سے کچل دیا گیا۔ ان میں رابعہ الادویہ میں کیا جانے والا قتل عام موجودہ دور میں مظاہرین کے قتل عام کا سب سے بڑا واقعہ تھا، جس میں مقتولین کی تعداد کئی سو سے ہزاروں تک بیان کی جاتی ہے۔ اس بغاوت پر مغربی ممالک ہی نہیں بلکہ عرب اور مسلم ممالک کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی گئی، حتیٰ کہ شیخ الازہر نے بھی اس بغاوت کی حمایت کی تھی۔ اخوان کے ساتھ دنیا بھر کا یہ رویہ پہلی دفعہ نہیں سامنے آیا تھا۔ اخوان اپنے آغاز ہی سے ایسے ہی ابتلا کا شکار رہے ہیں۔ 1928 میں حسن البنا کے زیر قیادت شروع ہونے والی اس تحریک کو شاہ فاروق کے زمانے 1948 میں پہلی دفعہ خلاف قانون قرار دیا گیا اور اس کے چند ماہ بعد حسن البنا کو محض 43 برس کی عمر میں قاہرہ میں گولی مار دی گئی۔ اس کے بعد سید قطب اور دیگر اخوانی رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک معلوم تاریخ ہے۔ ڈاکٹر مرسی اسی تاریخ کا ایک اور باب ہیں۔ تاہم ڈاکٹر مرسی کا معاملہ اس پہلو سے بالکل مختلف تھا کہ وہ ایک منتخب رہنما تھے جو 2012 کے الیکشن میں 51% ووٹوں کے ساتھ صدر منتخب ہوئے تھے۔ ہمارے نزدیک ایک منتخب اسلام پسند رہنما کی معزولی وہ ایک اہم واقعہ بن گئی جس نے آنے والے برسوں میں مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ نظریاتی کشمکش کا درست میدان۔ ڈاکٹر مرسی کا اقتدار میں آنا ایک اہم موقع تھا جس سے وہ کشمکش ختم ہو سکتی تھی جو اسلامی دنیا کے اندر اور خود اسلام اور مغرب کے مابین تقریباً 1 صدی سے نظریاتی بنیادوں پر جاری ہے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ہمارے نزدیک اب وقت آ گیا ہے کہ اس نظریاتی کشمکش کو اس کے صحیح میدان میں لڑا جائے۔ اس وقت میدان کے غلط انتخاب کی بنا پر اہل اسلام مسلسل مصائب اور شکست سے دوچار ہیں۔ ہم اس تفصیل کو قارئین کے سامنے اس امید پر رکھ رہے ہیں کہ شہید مرسی کے اخلاص کی بنا پر شاید اصلاح احوال کی کوئی شکل پیدا ہو سکے، ورنہ یہ بات یقینی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام کے نام پر کھڑے ہونے والوں کو اسی طرح شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غلبہ اسلام کی نظریاتی اساس۔ اوپر جس کشمکش کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کا آغاز پچھلی صدی کے ربع اول میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان 1200 برس دنیا پر تنہا سپر پاور کی حیثیت سے حکمرانی کرنے کے بعد دنیا کے منصب امامت سے اس طرح معزول ہوئے تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی ان کے اقتدار کا نشان نہیں ملتا تھا۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں عظیم اقتدار رکھنے والے مسلمان ہر جگہ مغلوب ہو چکے تھے۔ عثمانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور عظیم مغل سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی ہر فوجی اور سیاسی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ افریقہ میں سنوسیہ تحریک، عمر مختار، مہدی سوڈانی، روس میں امام شامل اور سب سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں ٹیپو سلطان، تحریک مجاہدین اور اس کے قائدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی پے در پے شکستوں اور آخر میں جنگ آزادی میں شکست نے یہ بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا کا یہ وہ زمانہ تھا جب ہر باشعور مسلمان ایک زبردست صدمے کی حالت میں تھا۔ وہ ایک نسل پہلے تک سپر پاور تھے
اور اب غلام ہو چکے تھے۔ اس بدترین مغلوبیت کے باوجود اسلام کا غلبہ اور دنیا میں مسلمانوں کا عروج ہر مسلمان کا خواب تھا۔ جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال سے لے کر مولانا آزاد اور مولانا محمد علی جوہر کی جد و جہد کا مرکز مسلمانوں کو جھنجھوڑنا، غلبہ دین کے لیے اٹھانا اور خلافت کا تحفظ تھا، جو مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی تھی۔ اقبال کا یہ شعر اس زمانے کے مسلمانوں کے اسی احساس کا آئینہ دار تھا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مگر امامت عالم کی اس نشانی کو انہی کمال اتا ترک نے خود ختم کر دیا، جنہوں نے ترکی کو یورپین طاقتوں کے قبضے میں جانے سے بچایا تھا۔ اسی کا مرثیہ اقبال نے اس طرح پڑھا تھا: چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ وہ حالات تھے جب مسلمان سیاسی اور فکری میدان میں مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے میں 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں بیک وقت دو شخصیات عالم عرب اور عالم عجم میں فکری اور عملی میدان میں سامنے آئیں۔ ایک شخصیت مولانا مودودی کی تھی، جنہوں نے اپنے لٹریچر میں پہلی دفعہ دین کے عالمی غلبے کو مذہبی نصب العین قرار دے کر ایک نظریاتی اساس مہیا کر دی۔ دوسری شخصیت حسن البنا کی تھی، جنہوں نے اسی نصب العین کے لیے اخوان جیسی متحرک اور فعال تنظیم قائم کی۔ بعد میں مولانا مودودی کا لٹریچر جب عربی میں منتقل ہوا تو اخوان کو اپنے مشن کی نظریاتی اساس مل گئی، جبکہ مولانا مودودی نے اپنی جماعت قائم کر کے حکومت الہیہ کے قیام کی عملی جدوجہد شروع کر دی۔ غلبہ اسلام کے نظریے کے نتائج فکر۔ غلبہ اسلام کے اس نظریے کو اب کم و بیش 1 صدی گزر چکی ہے۔ اس عرصے میں بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ غلبہ اسلام کا جو خواب 1 صدی پہلے دیکھا گیا تھا، وہ ہنوز تشنۂ تعبیر ہے۔ گرچہ اس خواب کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیت اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی اور جان دینے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ انسانی تاریخ میں انسانی قربانیوں کی ایسی نظیر کم نظر آئے گی۔ میں دوسروں کی نسبت اس فکر کی اساسات سے شاید اس لیے کہیں زیادہ واقف ہوں کہ میری فکری اٹھان مولانا مودودی کے لٹریچر کے زیر اثر ہوئی ہے۔ میری نوجوانی اور جوانی کا بڑا حصہ غلبہ اسلام کا یہی خواب دیکھتے ہوئے گزرا ہے۔ میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کا ایک بہت بڑا حصہ مولانا مودودی کے اسی غلبہ دین کے موضوع پر ہے۔ ظاہر ہے کہ میں پی ایچ ڈی کے مقالے کی طرح اس مختصر مضمون میں حوالوں کے ساتھ تو اس فکر کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اگر غلبہ اسلام کے اس نظریے کا خلاصہ کیا جائے تو فکری اساسات سے قطع نظر اس کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا پر اسلام کا سیاسی غلبہ قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں کے سوا یہ کسی اور کا حق نہیں کہ وہ دنیا میں اپنا اقتدار باقی رکھ سکے۔ بہت ہوا تو وہ مسلمانوں کے اقتدار کے تحت اپنے مذہب کے مطابق دوسرے درجے کے ایک شہری کے طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور بس۔ دوسری تبدیلی۔ اپنے بنیادی لٹریچر میں یہ فکر آج بھی اسی طرح موجود ہے، تاہم آنے والے برسوں میں سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی جدوجہد میں ایک بنیادی عملی تبدیلی کر دی تھی۔ وہ یہ کہ انہوں نے اجتماعی تبدیلی کے عمل میں جمہوری راستے کو اختیار کر لیا تھا۔ اس کے تفصیلی دلائل انہوں نے اپنی مشہور عالم تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ شورا کی آیت نمبر 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے تحت بیان کر دیے تھے۔ انقلابی تبدیلی کے بجائے جمہوری راستے کو اپنانا ایک بڑی غیر معمولی تبدیلی تھی۔ اس کے نتیجے میں غلبہ دین کے تصور میں جبر کا جو عنصر نظر آتا تھا وہ بڑی حد تک ختم ہو گیا۔ بعد ازاں اخوان نے بھی اسی جمہوری راستے کو اختیار کر لیا۔ اسی اصول پر انہوں نے 2012 کے الیکشن میں حصہ لے کر کامیابی بھی حاصل کر لی، لیکن بدقسمتی سے جنرل سیسی کی بغاوت نے ان کا راستہ روک دیا۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جس کی بنا پر ابھی مغرب اور عالم اسلام میں بھی بہت سے فکری گروہ اخوان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔
ہمارے نزدیک جب کوئی گروہ جمہوری راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کسی کا حق نہیں کہ ان کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالیں، مگر ایک دوسری حقیقت اپنی جگہ بہرحال موجود ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اخوان اور غلبہ دین کی فکر سے متاثر ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ آپ کا بنیادی لٹریچر اگر اس بات کو اصول کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ آپ نے آخرکار باقی دنیا پر اپنا سیاسی غلبہ قائم کر کے انہیں محکوم ہی بنانا ہے، تو پھر آپ دنیا سے کسی رحم، مروت اور کسی قسم کی اصول پسندی کی توقع نہ رکھیں۔ اس طالب علم نے نوجوانی میں اپنا پہلا فکری مضمون لکھا تھا تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا، وہ یہ کہ حکمران اپنے اقتدار کے حریف کا گلا بغیر کسی لحاظ کے کاٹ دیتا ہے، چاہے وہ اس کے نبی کا نواسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اگر ایک حقیقت ہے تو دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنے کی خواہش مند کسی بھی سادہ مزاج مرد و عورت کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ باقی دنیا ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گی۔ دنیا وہی کرے گی جو اس نے اخوان کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ اخوان اور ان کی ہم فکر ہر جماعت کے لیے اس بے رحم دنیا میں یہی درست طریقہ ہے کہ وہ جمہوری راستے کو اختیار کریں۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو آ چکی ہے، لیکن ایک دوسری تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ مسلمانوں کے دنیا پر غلبے کے تصور سے اگر دستبردار نہیں ہو سکتے تو خدا را غلبے کی اس جدوجہد کو دعوت اور ایمان و اخلاق کے تحت کر دیں۔ آپ کی منزل اگر ہے تو اس راہ پر ہے۔ حضور کے غلبے کی نوعیت۔ ہر نظریاتی آدمی رومان میں جیتا ہے۔ ہم بھی ایک زمانے تک غلبہ دین کے اسی رومان میں جیے کہ سپر پاور سے صفر پاور تک پہنچنے والی قوم کے لیے دنیا پر غلبے سے بڑا کوئی رومان نہیں ہو سکتا۔ مگر جب اللہ نے کرم کیا اور ایمان کی راہ پر قدم رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ زندگی اپنے تعصبات کے تحت نہیں بلکہ خدا کی مرضی جاننے اور اسی کے تحت گزارنی ہے، تو خدا نے ہر راہ کھول دی۔ قرآن مجید کے مطالعے نے یہ بات آخری درجے میں واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی مطالبہ اہل ایمان سے نہیں کیا کہ وہ اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کی کوئی جدوجہد کریں۔ مطالبہ بس ایمان، اخلاق اور شریعت کو اپنانے اور دوسروں تک دین پہنچانے کا ہے۔ غلبہ دین کا نظریہ اصل میں ایک غلط فہمی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد کو دیکھ کر ہوئی۔ اس جدوجہد کو جب تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ حضور آئے، دین کی دعوت دی اور آخر میں عرب میں اسلام کا غلبہ قائم کر کے اس طرح رخصت ہوئے کہ ہر مشرک سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا اور یہود و نصارہ کو مغلوب کر کے دوسرے درجے کے شہری کے طور پر زندگی کا حق دیا گیا۔ لیکن اس واقعے کو جب قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو قرآن واضح ترین الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ یہ خدا کا آسمانی فیصلہ تھا۔ حضور ایک رسول تھے اور ہر رسول کی طرح حضور کے لیے یہ مقدر تھا کہ آپ اپنی قوم پر غالب آئیں گے اور منکرین کو اسی دنیا میں موت اور ذلت کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ قرآن رسولوں کی اسی تاریخ کے بیان اور اس کی روشنی میں منکرین رسالت کو ان کے انجام پر کی جانے والی تنبیہات سے بھرا ہوا ہے۔ زیادہ نہ صحیح، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ قمر کو پڑھ لیں۔ آپ سارے رسولوں کے بعد حضور کی قوم کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ پڑھ لیں گے کہ حضور کے منکرین کسی طور پچھلے رسولوں سے کچھ بہتر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیں گے یا ان کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی ہے۔ اس مقام پر قرآن نے یہ کمال کیا ہے کہ جو انجام ان کفار مکہ کے لیے مقدر تھا اس کی بعین ہی پیش گوئی کر دی، یعنی ان کا طاقتور جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ سورہ قمر آیات 43 تا 45۔ دنیا نے یہ منظر یوم الفرقان یعنی جنگ بدر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں اسلام سرزمین عرب کا واحد دین بن کر سامنے آ گیا۔ یہ بھی ایک خدائی فیصلہ تھا جس کا اعلان قرآن میں 3 جگہ اس کے ہونے سے پہلے کر دیا گیا تھا کہ یہ مشرکین عرب لاکھ کوشش کر لیں
اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس سرزمین میں دین اسلام کو غالب کر کے دم لے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف آیت 9۔ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ ایک تکوینی اور خدائی فیصلہ تھا جس کا بعد کے مسلمانوں کی دینی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مسلمانوں کے غلبے کا اگر کوئی راز ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو اختیار کرنا ہے۔ وہ اگر یہ کریں گے تو پھر زمین کا اقتدار ان کو ملے گا۔ ہم نے اس بات کو اپنی کتاب آخری جنگ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس طالب علم کی یہ گزارشات سمجھ لی جائیں تو غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اپنے لیے ایک قابل عمل راستہ مل سکتا ہے۔ دنیا کی غالب اقوام کے اہل فکر و نظر اور ارباب حل و عقد سید قطب اور سید مودودی کے لٹریچر اور اس سے نکلنے والے نتائج سے اس سے کہیں زیادہ واقف ہیں جتنے ان جماعتوں کے سادہ لوح وابستگان ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہمارے سادہ لوح اسلام پسند سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی کسی بھی جدوجہد اور کسی بھی نظریے کے حاملین کو دنیا کی غالب اقوام کبھی اقتدار میں نہیں آنے دیں گی۔ آ گئے تو اقتدار چھین لیں گی۔ یہ ممکن نہ ہوا تو ایسے کسی بھی ملک کا گھیراؤ کر کے اسے بالکل محدود کر دیا جائے گا۔ عالم اسباب سے ہٹ کر ایک آخری امید خدا کی ہستی سے ہے کہ وہ اپنی نصرت بھیجے گا، لیکن نہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کام کسی کے ذمے لگایا ہے، نہ وہ کبھی ایسے مدد کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یہ پورا نظریہ ہی ایک غلط فہمی پر قائم ہے۔ اہل علم نے اس پورے نظریے پر شاندار علمی تنقیدیں کر کے اس کی تمام علمی اساسات کو منہدم کر دیا ہے۔ تاہم بدقسمتی سے جذبات کی دنیا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ علم کی دنیا میں کیا واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ہم جذبات کی اس دنیا کے باسیوں کو صرف اتنا متنبع کرنا چاہیں گے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے سے دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب اس غلبے کا کوئی راستہ باقی ہے تو یہ راستہ وہی ہے جو قرآن مجید نے صحابہ کرام کو دکھایا تھا، ایمان، اخلاق اور دعوت کا راستہ۔ آگے بڑھیے، اس راستے پر خدا آپ کا منتظر ہے۔